بنام خدا مہربان و شفیق۔ طاسین، یہ قرآن کی آیتیں اور واضح کتاب ہے، ہدایت اور بشارت ہے ان مومنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اے محمد، یہ قرآن آپ کو ایک حکیم و علیم ہستی کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے آگ سی محسوس ہو رہی ہے، یا تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا دہکتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو آواز آئی، مبارک ہو جو اس آگ میں جلوہ دکھا رہا ہے اور جو اس کے ارد گرد جلوہ نما ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، غالب اور باحکمت۔ اے موسیٰ، اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا عصا سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میری بارگاہ میں رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جو قصوروار ہو، پھر اس نے برائی کے بعد اگر اسے اچھائی میں تبدیل کر دیا ہو تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور اے موسیٰ، تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے ہیں، یقیناً وہ فاسق قوم تھی، مگر جب ہماری واضح اور روشن نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنیاد پر ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ دیکھو تو صحیح ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ اور یقیناً ہم نے ہی داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا۔ ان دونوں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے جنہیں منظم رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل، چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، تم سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پامال کر دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان چونٹی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس دیے اور کہا پروردگارا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور میں ایسا عمل صالح بجا لاؤں جو تیری رضا کا موجب ہو، اور تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر دے۔ سلیمان نے اپنے پرندوں کا جائزہ لے کر کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ میرے سامنے واضح برہان لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان کی حکمران ہے، اور اس کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے، اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ وہ اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، اور تم جو کچھ چھپا کر دکھایا کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم سچے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ملکہ گویا ہوئی اے سردارو، میری طرف ایک نامہ محترم آیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اسے اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے قوم کے سردارو، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔
تمہارے مشوروں کے بغیر میں کوئی کام انجام نہیں دیتی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ سوچ سمجھ کر فرمائیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے صاحب عزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے ہر کارے کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ جب ملکہ کا فرستادہ سلیمان کے ہاں پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس سے بہتر مجھے عطا کیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو، تم یہ ہدیہ انہیں واپس لوٹا دو، ہم ان کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے باہر نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا قبل اس کے کہ وہ سب اطاعت گزار ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل دیو نے کہا کہ میں وہ تخت لا کر حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے مجلس برخاست کر کے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس کی طاقت رکھنے والا اور امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کروں گا۔ جو ہی سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا خود اسی کے لیے سود مند ہوتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ سلیمان نے کہا، اس کے تخت کی حیت تبدیل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم اطاعت گزار ہو چکے تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کیا کرتی تھی اس نے اسے روک رکھا تھا، اس کا تعلق ایک کافر قوم سے تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیں۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، اور اس نے اپنے پائچے پنڈلیوں سے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا، میرے پروردگار، میں نے خود پر ظلم ڈھایا ہے، میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے قبل برائی کے لیے کیوں جلدی کر رہے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگون پایا۔ صالح نے کہا، تمہاری اصل نحوست تو اللہ کے ہاں ہے، بلکہ تم لوگوں کی تو آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور اس قوم میں 9 سرداران قبائل تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح کا کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ انہوں نے اپنی چال چلنی چاہی اور ہم نے اپنی تدبیر کی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان لوگوں کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ہیں ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں، ان کے ظلم کی پاداش میں یقیناً اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ایسے مومنین کو نجات دی جو صاحبان تقوی تھے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب لوط نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جانتے بوجھتے ہوئے بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو ایک جاہل قوم ہو۔ اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو نجات دے دی، سوائے ان کی بیوی کے پیچھے رہ جانا ہم نے اس کا مقدر کر دیا تھا۔ اور ہم نے ان لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جن لوگوں کو ڈرایا گیا، ان کے حق میں وہ بہت بری برسات تھی۔ اے نبی،
آپ فرمائیے الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اور سلام ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر۔ ان سے دریافت کیجئے اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ شریک خدا قرار دے رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس کے ذریعے ایسے خوشنما باغ اگائے ہیں جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی شریک تھا؟ بلکہ یہ تو ایک منحرف قوم ہے۔ سوچو تو وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے درمیان دریا رواں دواں کر دیے اور اس میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دیں اور دو سمندروں کے مابین حد فاصل قائم کر دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا علم ہیں۔ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام انجام دیتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ وہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ وہ کون ہے جو تخلیق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ فرما دیجئے تو پھر دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اے محمد فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو چکا ہے۔ وہ تو شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کے وعدے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے کیے جاتے رہے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ فرما دیجئے جاؤ زمین میں سیاحت کرو اور دیکھ لو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اے نبی نہ تو آپ ان کے لیے غمگین ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب پر دل تنگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے عجب نہیں، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی پہنچ چکا ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ اور یقیناً آپ کا رب وہ بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور وہ جسے ظاہر کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ شے نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ اللہ پر توکل کیجئے، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اطاعت شعارو رہتے ہیں۔ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک دابہ چلنے والا نکالیں گے جو ان سے ہم کلام ہوگا۔ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ سب آ جائیں گے تو ان کا رب دریافت کرے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اور تم کیا کچھ کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور انہیں یارائے کلام تک نہ ہوگا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنا دیا؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ آسمانوں میں اور جتنے زمین میں ہیں
سب دہل کے رہ جائیں گے سوائے ان کے اللہ جنہیں اس ہولناکی سے بچانا چاہے۔ سب اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش ہوں گے۔ تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ منجمد ہیں، مگر وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنایا ہے۔ وہ تمہاری کارکردگی سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ جو نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور وہ لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو وہ اندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے فرمانبردار بندوں میں رہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ جو بھی ہدایت پا جائے گا تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اور اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔